کلپ نمبر 1102۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین۔ ترجمہ، اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ وعادا وثمودا، اور عاد اور ثمود کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو ہلاک کیا۔ ارے مکے والو، ان قوموں کا ہمارے عذاب سے ہلاک ہونا تمہارے لیے اس وقت ظاہر ہو چکا جب تم اپنے سفروں کے دوران ہجر اور یمن میں موجود ان کی رہائش کے مقامات سے گزرے ہو، اور شیطان نے ان قوموں کے کفر اور گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، حالانکہ وہ لوگ سمجھدار تھے، عقل رکھتے تھے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور باطل پر ہی قائم رہے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ ترجمہ، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو، یعنی قارون، فرعون اور حامان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور بے شک ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے، بلکہ ہمارے عذاب کا حکم ان تک پہنچ کر رہا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آیت وقارون وفرعون وہامان سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر فرمایا جو سارے دینی امور یعنی توحید و نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے ساری باتوں کا منکر کافر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں پر جہاد کا حکم دے دیا اور مسلمہ کذاب کی قوم پر جہاد فرمایا کیونکہ وہ مسلمہ کو نبی مان کر مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 2، یہاں قارون کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاندانی شریف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو نسبی اور خاندانی عزت و شرافت عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے کفار قریش کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم ابراہیمی ہونے پر فخر نہ کرو بلکہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اس آیت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ سابقہ قوموں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا۔ اس کے بعد سابقہ قوموں پر آنے والے مختلف عذابات میں سے 4 عذاب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، کسی پر اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ بھیجا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جنہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کیا گیا اور یہ پتھر تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے۔ نمبر 2، کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی جو ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ نمبر 3، کسی کو زمین میں دھسا دیا،
اس عذاب میں مبتلا ہونے والے قارون اور اس کے ساتھی تھے۔ نمبر 4، کسی کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان لوگوں پر ظلم کرے، کیونکہ وہ کسی کو گناہ کے بغیر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا۔ ہاں، وہ خود ہی نافرمانیاں کر کے اور کفر و سرکشی کو اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور اسی بنا پر وہ طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔